ان کو اس بات کا بہت غم تھا کہ کاش وہ پڑھ لیتی تو آج اچھی نوکری کر رہی ہوتی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے کبھی چھٹی نہیں کی تھی۔ بخار میں بھی ماں دوائی دے کر اسکول بھیج دیا کرتی تھی۔ گھر کا خرچ اٹھانے والا باپ خود ماں کا محتاج تھا۔ وہ جانے کیا کرتی تھی، ایسی کون سی جاب تھی جو وہ ہمیں اسکول بھیج کر وہاں جاتی تھی اور پھر رات کے 8 بجے واپس آتی۔ میرے بارہا پوچھنے پر انہوں نے یہی بتایا کہ وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں جاب کر رہی ہیں۔ ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں، اسی لیے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ میری FSC کے آخری دن تھے جب میں نے ماں کو وہاں دیکھا جہاں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری زندگی بہت غریبی میں گزری ہے۔ جیسے ہی ابا نے جوا کھیلنا شروع کیا، زندگی ایک دم سے جیسے پلٹ ہی گئی۔ اچھا بھلا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ مارکیٹ میں جو پہچان بنی ہوئی تھی وہ سب زمین بوس ہو گئی۔ پہل جہاں ہمارا گھر ڈیفینس میں ہوا کرتا تھا، پھر ابا کی اس عادت نے ہمیں کرائے کے مکان پر شفٹ کر دیا۔ پھر ہمارا اسکول تبدیل ہوا، ہمارا ماحول، ہمارے دوست، سب کچھ جیسے بدل ہی گیا تھا۔ زندگی کبھی کبھی اتنی مہربان ہوتی ہے کہ لگتا ہے یہ کبھی بدلے گی ہی نہیں، پھر اچانک وہ ہو جاتا ہے جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جہاں ہمارے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود تھی، بعد میں ایک روٹی کے لیے ترستے رہے۔ میری ماں بہت خوبصورت اور اپنے بچوں کے لیے مخلص تھی۔ وہ چاہتی تو کہیں اور گھر بسا سکتی تھی، لیکن اس نے اپنی جوانی کو ہم پہ خرچ کر دیا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 7ویں جماعت میں تھی اور میرا چھوٹا بھائی 4تھی جماعت میں۔ تب اکثر اپنے ابا کو امی سے جھگڑتے ہوئے پایا۔ وہ دونوں روز جھگڑتے اور پھر اگلے دن ہمارے سامنے سب نارمل ہوتا۔ صرف میں جانتی تھی کہ زندگی کی تلخیوں نے اب کچھ نہیں چھوڑا ہے، اب مٹھاس کی جگہ بالکل نہیں ہے۔ اسکول میں چیمگوئیاں ہوتی رہتی۔ میرے باپ کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا رہا کہ اسے کسی طوائف سے عشق ہو گیا ہے، اسی لیے اسے حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی دنیا سے دلچسپی ختم ہو گئی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ کہتا ہے برا وقت جب آئے تو بتا کر نہیں آتا۔ ایسا ہی ہوا جب شراب اور جوئے نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ جب ہم کرائے کے مکان میں شفٹ ہوئے تب ہمارا گھر تک بک چکا تھا، لیکن میرے باپ کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ روز نشے میں دھت گھر آتا اور آتے ہی چیزیں اٹھا کر پھینکتا اور توڑ دیتا۔ روز کا یہی سین تھا۔ میری ماں نے صبر و شکر کا دامن تھامے رکھا۔ وہ خود بتاتی تھی کہ ان کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا، اسی لیے کم عمری میں ہی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے نانا نانی نے ان کی شادی ابا سے کر دی۔ وہ ہمیں پڑھانے کے لیے بہت پرجوش ہوتی تھی۔ احمد اسکول سے چھٹی کے بہانے تلاشتا اور وہ مار مار کر اسے بھیجا کرتی۔ ہم نے انہیں نرم مزاجی سے غسیلی عورت بنتے دیکھا تھا۔ زندگی کے ایسے رنگ روپ پہ کوئی بھی حساس انسان پاگل بن سکتا ہے۔ ان کی بھی کچھ نفسیاتی الجھنیں تھی جو کبھی دور نہ ہو سکی بلکہ بڑھتی ہی گئی۔ ان کو اس بات کا بہت غم تھا کہ کاش وہ پڑھ لیتی تو آج اچھی نوکری کر رہی ہوتی۔ مجھے یاد ہے میں نے کبھی چھٹی نہیں کی تھی۔ بخار میں بھی امی دوائی دے کر اسکول بھیج دیا کرتی تھی۔ گھر کا خرچ اٹھانے والا باپ خود ماں کا محتاج تھا۔ وہ جانے کیا کرتی تھی، ایسی کون سی جاب تھی جو وہ ہمیں اسکول بھیج کر وہاں جاتی تھی اور پھر رات کے 8 بجے واپس آتی۔ میرے بارہا پوچھنے پر انہوں نے یہی بتایا کہ وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں جاب کر رہی ہیں۔ ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں، اسی لیے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ میری FSC کے آخری دن تھے جب میں نے ماں کو وہاں دیکھا جہاں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہم ساری دوستیں شہر کے مشہور ریسٹورانٹ گئی تھیں جہاں میں نے ویٹر کو آرڈر لینے کا بولا۔ جب وہ آیا اور آرڈر لے کر چلا گیا، اس کے بعد جو کھانا سرو کرنے آیا وہ ویٹر نہیں تھا بلکہ وہ میری ماں تھی، جو ویٹرس کے لباس میں ہاتھ میں ٹرے پکڑے ہوئے اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے آئی اور کھانا میز پر لگا دیا۔ میری روح تک فنا ہو گئی تھی ان کو ادھر دیکھ کر، لیکن انہوں نے مجھے یوں نظر انداز کیا جیسے وہ مجھے جانتی تک نہ تھی۔ وہ کھانا لگا کر چلی گئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے اس ریسٹورانٹ کی عمارت مجھ پر آ گرے گی۔ میں نے وہاں اپنی کسی دوست کو نہیں بتایا کہ وہ کھانا لگا کر جو گئی ہے وہ میری ماں ہے۔ کھانا کھانے کا دل تو نہیں تھا، لیکن 2-4 لقمے لے کر طبیعت کا بہانہ بناتی میں وہاں سے جلد ہی نکل گئی۔ گھر جا کر میں ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ سوچا تھا ان پر خوب برسوں گی، خوب غصہ کروں گی کہ یہ بات کیوں چھپائی۔ انہوں نے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات کی ہی نہیں، جیسے انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا۔ شام کو وہ میرے کمرے میں آئی، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، جانتی ہوں تحریم تم بہت خفا ہو، لیکن یہ کچھ ایسی حقیقت نہیں ہے جو تمہیں برا لگے۔ جب تمہارے باپ نے گھر کے خرچ سے ہاتھ اٹھا لیا تب میرے پاس اور کوئی جاب کا آپشن نہیں تھا۔
جہاں اچھی سیلری مل جاتی اور تم لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی۔ میں نے یہ سب اسی لیے چھپائی کہ تمہارے دل میں یہ نہ ہو کہ میری ماں ایک ویٹریس ہے اور دوسرے بچوں کی مائیں گھر سنبھالتی ہیں یا اچھے عہدوں پر ہیں۔ میں نے تمہارے ذہن کو ان الجھنوں سے دور رکھنا چاہا جن سے میں گزر چکی تھی، تاکہ تم مطمئن رہو۔ اب بھی اگر کوئی بات ہے تو کہہ دو مجھے۔ انہوں نے اتنا کہا اور میں ان کے گلے لگ کر رو دی۔ بے شک ماں کی شان بہت بڑی ہے، وہ ہر لحاظ سے بچوں کا بہتر سوچتی ہے۔ اس دن کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی ماں کو اس عہدے سے چھٹی کرا کر خود کام کروں گی تاکہ ان کی عمر بھر کا بوجھ اتر جائے۔ میں نے CA کیا، خوب جی لگا کر پڑھا اور پھر ایک بڑا عہدہ میرا منتظر تھا۔ آج میں جو بھی ہوں اپنی ماں کی بدولت ہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔